خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله المنتهى. ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. طلاب عزیز، احکام کے سلسلے میں ہم کل ہی دوسرے قسم کے غسلوں کے اندر وارد ہوئے تھے جو مخصوص ہیں عورتوں کے ساتھ. عورتوں کے ساتھ مخصوص کتنے غسل ہیں؟ 3 غسل ہیں. ایک ہے غسل حیض، دوسرا ہے غسل استحاضہ، اور تیسرا ہے غسل نفاس. غسل حیض، غسل استحاضہ اور غسل نفاس. جس عورت کو حیض آ چکا ہو اس کو حائضہ کہتے ہیں. جسے حیض آیا ہو، حیض کا خون جسے جاری ہوا، جو حیض کا خون دیکھے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی جسے حیض ہو اسے حائضہ کہتے ہیں. حائضہ، جسے حیض ہو اسے حائضہ کہتے ہیں. جسے استحاضہ کا خون آ رہا ہو، استحاضہ، اس کو مستحاضہ کہتے ہیں. استحاضہ کا خون جو عورت دیکھے اس عورت کو مستحاضہ کہتے ہیں. مستحاضہ. اور جو عورت نفاس کا خون دیکھے، یہ تینوں خون ہیں، نفاس کا خون دیکھے اس کو نفسا کہتے ہیں. حائضہ، مستحاضہ اور نفسا، یہ اصطلاح ہیں. اس لیے میں نے بیان کی کیونکہ ممکن ہے کہ ان اصطلاحات کو میں بات کرتے کرتے استعمال کروں تو آپ کہیں کنفیوز نہ ہو جائے، آپ کو پتہ چلے کیا بات ہو رہی ہے. جب میں کہوں گا حائضہ، اس کا مطلب ہے بات ہو رہی ہے اس ماں، بہن، بیٹی کی جس میں خون حیض آ رہا ہے، جو خون حیض دیکھ رہی ہے. اور اگر اب ہم نے مستحاضہ کا لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب ہے ایسی ماں، بیٹی یا بہن کی بات ہو رہی ہے جس نے خون استحاضہ دیکھا ہو. اور اگر نفسا کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو ایک دم سمجھ آنا چاہیے یہ ایک ایسی ماں، بہن، بیٹی ہے جس نے ایک بچہ جنا ہو اور اس کے بعد اس نے خون دیکھا ہو، یعنی خون نفاس اس کے جاری ہو چکا ہو. حائضہ، مستحاضہ اور نفسا. اب یہ پہلی چیز جو ہے بہت اہم، اور وہ ہے حائضہ. حائضہ کے اندر حیض جس کو ہو، مینسٹرول پیریڈ جس کو آیا ہو، جس کو اردو میں ماہواری کہتے ہیں، یہ خون آ رہا ہو تو اس خون حیض
اس کے جو کوائف ہیں یعنی پہچاننے کی علامات جو ہیں وہ کیا ہے. پہچاننے کی علامات ہونی چاہیے نا جن سے ہمیں پتہ چلے یہ حیض ہے, استحاضہ ہے یا نفاس ہے. یہ پتہ چلنا چاہیے. کیسے پتہ چلتا ہے؟ کچھ علامات سے پتہ چلتا ہے. تو حیض کی چند ایک علامات ہیں اور وہ علامات یوں ہیں. نمبر ایک یہ کہ نمبر ایک یہ کہ بلوغ سے پہلے اور یائسہ ہونے کے بعد مینوپاز, یائسہ کو انگریزی میں مینوپاز کہتے ہیں. مینوپاز MENOPAUSE مینوپاز. یائسہ ہونے کے بعد خون حیض نہیں ہوتا. جو خون دیکھے عورت وہ حیض نہیں ہوتا. حیض کا خون نہیں ہوتا. حیض نہیں ہوتا. پہلی چیز نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, جو کہ آپ مرضی لکھیے. نہیں ہوتا ہے یعنی بلوغ سے پہلے اگر خون جاری ہو جائے وہ بھی حیض نہیں. اگر یائسہ ہونے کے بعد خون جاری ہو جائے وہ بھی حیض نہیں ہے. اس کا مطلب ہے حیض وہ ہے جو بلوغ کے بعد ظاہر ہو جائے مہینے میں ایک بار, اور یائسہ ہونے سے پہلے ہر مہینے ظاہر ہو جائے, وہ خون حیض ہے. پہلی چیز. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دوسری علامت کم سے کم 3 دن تک, کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن, زیادہ سے زیادہ 10 دن خون حیض کے حکم میں ہے. اگر کبھی خون ظاہر ہوا صرف 1 دن رہا یا 2 دن رہا اور 10 کے بجائے بعد میں 12 دن تک جاری رہا, اسے خون حیض نہیں کہا جا سکتا. اس خون کو ہم خون حیض نہیں کہہ سکتے. 3 دن سے کم جو ہے وہ خون حیض نہیں. جو 10 دن سے زیادہ ہے وہ بھی حیض کا خون نہیں ہے. نمبر 3, اگر 3 دن پائی در پائی یا پایا پائی, پائی در پائی, پائی در کا پائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کانسٹنٹلی خون دیکھنے کے بعد بند ہو جائے. فرض کر لیں بند ہو جائے. 3 دن خون ظاہر ہوا پھر بند ہو گیا, اور پھر بیچ میں 1 دن ہو کے 2 دن ہو کے پھر دوبارہ خون ظاہر ہوا یا پھر دوبارہ ظاہر ہوا, اور مجموعی تعداد 10 دن ہو,
تو یہ اچھی طرح سمجھے. 3 دن پائے در پائے خون جاری رہا, بیچ میں بند ہو گیا, پھر دوبارہ جاری رہا. اب جو بند ہو گیا تو ہماری ماں یا بیٹی یا بہن وہ اپنے آپ کو پاک کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ پاک کرے گی. پاک کرنے کے بعد اب دوبارہ ظاہر ہوگا, اور پھر مجموعی تعداد 10 دن ہو. پھر دوبارہ جب ابتدائی 3 دن, بیچ میں 4 دن نہیں رہا, 7 دن ہو گئے, بعد میں اور 3 دن ظاہر ہو گئے, کل ہو گئے 10 دن ہو گئے نا. تو بیچ والے پاکیز کے دن بھی, بیچ میں کتنے دن پاکیزگی تھے؟ بیچ کے پاکیزگی کے دن ایک دم سے آپ حساب لگایا کریں. پاکیزگی کے دن بھی پہلے 3 دن, پھر بند, پھر 3 دن یا 4 دن رکھے تھے. 4 دن نہیں تھا, پاک ہے ماں بیٹی بہن, نماز بھی پڑھ رہی, سب کچھ کر رہی, پھر دوبارہ ظاہر ہو گیا. پہلے والے 4 پاکیزگی کے, 3 خون کے, کتنے ہوئے؟ 7, اور بعد میں اور 3 دن خون رہا, کل کتنے بن گئے؟ 10. یہ سارے مجموعی تعداد 10 دن ہو تو بیچ کے پاکیزگی کے دن بھی حیض کے حکم میں ہوں گے. یعنی جو بیچ میں 4 دن تھے پاکیزگی کے, وہ بھی, اس میں بھی کس چیز کا حکم جاری ہوگا؟ حیض کا. یعنی اس میں بھی اس پہ نماز واجب نہیں ہے. تو پاکیز کے دن بھی حیض کے حکم میں ہوں گے. حیض کے حکم میں ہوں گے مطلب شمار ہوں گے. اچھی طرح سمجھے. 2 دن حیض کے طور پر ظاہر ہو گئے, پھر 7 دن بالکل کچھ نہیں ہوا, کتنے ہو گئے کل؟ 9 دن. پھر 1 دن دوبارہ ظاہر ہوا اور 10 دن ہو گئے, اور 10 کے 10 دن اس ماں بہن یا بیٹی کو حائضہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ حائضہ کہیں گے, کیونکہ حیض کا حکم ہوگا جاری تمام 10 دنوں پر, پاکیز کے دن کے سمیت. یہ حائضہ ہے اس دوران, گویا 10 دن کی نماز اس پہ واجب نہیں ہے. اور اگر روزوں کا زمانہ ہے تو وہ 10 دن وہ روزے نہیں رکھے گی. اب چونکہ بیچ میں ٹھیک تھی, اس نے رکھا ہوگا باطل ہے, یعنی جیسے نہیں رکھا. نماز پڑھی ہوگی کوئی فائدہ نہیں, 10 دن اس کے ذمہ رہیں گے, جو کہ بعد میں وہ معاف ہے نمازیں, لیکن روزے قضا ادا کرے گی. ٹھیک ہے, سمجھ گئے؟ آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ 3 اور 4. 4 کیا ہے؟ 4 ہے خون کا ابتداءً, یعنی پہلے ہی, ابتداءً, حمزے کے اوپر 2 زبر, ابتداءً 3 دن. یہاں آپ کے کلیئر ہو جائے گا. ابتداءً 3 دن پائے در پائے دیکھنا, پائے در پائے دیکھنا ضروری ہے. ہم نے مثال دی کہ 1-2 دن دیکھے گی, ہم نے مثال دی تھی پہلے 2 ہی دن دیکھے گی. اب یہ دوسرے چوتھے نمبر نے ایک روک لگا دی, نہیں کم سے کم 3 دن دیکھنی چاہیے. 3 دن پائے در پائے دیکھنا ضروری ہے. وگرنہ, اگر ایسا نہ ہو, وگرنہ یا ورنہ خون حیض شمار نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ پہلے 3 دن لازمی ہیں, اور وہ بھی پائے در پائے. ایک ہی دن دیکھے, بیچ میں 4 دن ہو گئے, پھر دوبارہ دیکھے 10 دن تک, اس میں ایک ہی دن ہونے کی وجہ سے اسے خون حیض نہیں کہا جا سکتا. ابتداءً شروع کرنے کے لیے
پہلے 3 دن لگاتار یعنی پائے در پائے خون کا جاری ہونا لازمی ہے. جب ایسا ہوگا تبھی اس پیریڈ کو ہم حیض کہیں گے ورنہ نہیں کہیں گے. اور 5ویں چیز کیا ہے کہ 2 بار خون دیکھا، 2 بار خون دیکھنے کے درمیان جو فاصلہ ہوگا، فاصلہ کم از کم 10 دن ہونا چاہیے. ورنہ خون حیض شمار نہیں ہوگا. اب یہاں دیکھیے ایک اور پہلو نکل آیا. کم سے کم جو بیچ والا جس میں خون نہ دیکھے عورت، وہ کم از کم 10 دن ہونا چاہیے. درمیان والا فیصلہ 2 بار خون دیکھا، بیچ میں اگر فاصلہ رہا 10 دن سے زیادہ اگر ہوا، یعنی پہلے مثال کے طور پر 3 دن دیکھا، پھر 12 دن خون نہیں دیکھا، اور پھر 14 دن کے بعد پھر دیکھا، یہ سب کا سب خون حیض شمار نہیں ہوگا. اور 6ٹھی چیز، اور وہ ہے صفات. اس کو الگ لکھیں آپ بہتر ہے، تو لیکن میں یہی لکھوں گا، اور وہ ہے خون حیض کی صفات یا علامات یا کیفیات. حیض کے خون کے صفات، اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ اصل میں انہی پہ دار و مدار ہے کہ ہم خون کو حیض کا خون کہیں گے یا کوئی اور خون کہیں گے. نمبر ایک یہ گاڑھا ہو. گاڑھا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گاڑھا کسے کہتے ہیں؟ شاباش. گاڑھا کیا ہوتا ہے؟ گاڑھا نہ گاڑھا ہوتا ہے موٹا. گاڑھا ایک ہوتا ہے پتلا ہلکا، دوسرا ہوتا ہے گاڑھا موٹا. آپ سمجھ گئے؟ اب آپ مجھے بتائیں دہی گاڑھا ہے یا دودھ گاڑھا ہے؟ دہی گاڑھا ہے. آپ سمجھ گئے نا، یہ گاڑھا. آپ مجھے بتائیے کہ گھی گاڑھا ہے یا تیل؟ گھی گاڑھا ہے. تو نمبر 1 گاڑھا ہوتا ہے، اور دوسری چیز گاڑھا اور گرم ہوتا ہے. جو عورت ہے اس کو پتہ چلے گا یہ گرم خون نکل رہا ہے، گاڑھا نکل رہا ہے. یہ ایک پہلی خصلت. دوسری، جب نکلے گا تو تیز جلن کے ساتھ نکلے گا. تیز جلن ہوگی اس میں. سوری، تیز نہ لکھیں، تیز الگ لکھیں، جلن الگ لکھنی ہے. تیزی کے ساتھ نکلے گا. ایک تیزی کے ساتھ نکلے گا، تیزی مطلب تیزی کے ساتھ بہہ جائے گا، تیزی اور جلن کے ساتھ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2 چیزیں، بلکہ ہر ایک میں 2 ہیں. 4 چیزیں ہو گئی. ایک گاڑھا ہے نمبر 1، ایک گرم ہے نمبر 2، ایک تیزی کے ساتھ بہہ رہا ہے نمبر 3، اور جلن کے ساتھ بہہ رہا ہے نمبر 4. اس کے بعد یہ ہے کہ مزید ایک سرخ ہوتا ہے، سرخ لال رنگ کا. خالی سرخ نہیں ہے، سرخ
سیاہی مائل یا سیاہ مائل. سیاہ مائل کیا ہوتا ہے؟ بلیکش ریڈ، یعنی ڈارک ریڈ، یعنی میرون ریڈ، لیکن اس میں ڈارک زیادہ ہے. ڈارک زیادہ جب ہو اسے میرون کہتے ہیں. تو گویا یہ ریڈ نہیں ہوتا بلکہ میرون ہوتا ہے، سیاہ مائل سرخ، یہ اس کا رنگ ہوتا ہے. اب جب ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں وغیرہ کو یہ سب چیزیں پتہ چلیں گی تو ان کو ایک دم سے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا یہ حیض ہے یا استحاضہ ہے یا نفاس. تو بالکل الگ سے چلتا ہے، صرف حیض اور استحاضہ میں فرق کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن جب یہ چیزیں نظر میں ہوں تو ایک دم سے فرق کر سکتے ہیں یہ خون جو میں دیکھ رہی ہوں یہ حیض ہے یا استحاضہ ہے، کیونکہ اس کے استحاضہ کے یہ سب چیزیں مختلف ہوتی. یہ جو ہے نا 2 2 4 اور 1 5، یہ 5 چیزیں، 5 علامات مختلف ہوتی، اور پیریڈ بھی مختلف ہوتا ہے. اور حیض میں نماز نہیں پڑھنی ہے، استحاضہ میں پڑھنی ہے. حیض میں پڑھنی ہی نہیں تو وضو کیسا اور غسل کیسا؟ استحاضہ میں پڑھنی ہوتی ہے، لہذا کبھی وضو کرنا پڑتا ہے، کبھی غسل کرنا پڑتا ہے، اور کبھی ایک ہی غسل کرنا پڑتا ہے، کبھی 3 غسل کرنے پڑتے ہیں. تو استحاضہ کا معاملہ الگ ہے، انشاءاللہ اس کی بات کل ہو جائے گی. تو لیکن میرا اندازہ ہے کہ آپ کے سمجھ میں یہ پوری کی پوری بات اس نقشے کے ذریعے سے آ چکی ہوگی ذہن کے اندر کہ تعداد کیا ہوگی دنوں وغیرہ کی، یہاں سے لے کے یہاں تک، بلکہ یہاں تک، اور یہاں کس عمر میں حیض آتا ہے، اور یہاں آخر پہ چھٹا حیض کا خون، چھٹا، یہ چھٹا نمبر ہے. یہ چھٹا نمبر جو ہے یہ چھٹے نمبر پر خون کے صفات بیان کیے گئے ہیں. کیسے رنگ کا، جلن کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، گاڑھا ہے یا پتلا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ سب چیزیں جب نظر میں ہوں تو ایک دم سے آدمی معلوم کر سکتا ہے یہ حیض کا خون ہے یا استحاضہ کا خون ہے. جب ہم استحاضہ بھی کل انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ ایک دم سے بالکل اچھی طرح یہ فرق کر سکتے ہیں، اور ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں زیادہ ہی اچھی طرح سے اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں اور اس مسئلے کے اندر اپنا حکم معلوم کر سکتی ہیں. حیض اگر ہوا تو نماز نہیں ہے، معاف ہے. حیض اگر ہوا تو جتنی دیر حیض ہے، حیض کے بعد جب پاک کریں گے اپنے آپ کو تو اس کے بعد نماز ہے، تب تک نماز واجب نہیں ہے، بلکہ تکلیف ہی نہیں ہے نماز کا. روزوں کا تکلیف مگر ہے، لیکن اس دوران نہیں ہے روزے رکھنے. جب دوبارہ ماہ رمضان کے بعد کسی اور مہینے میں جب ان کے حیض وغیرہ کچھ نہ ہو تو وہ ان روزوں کے بدلے قضا روزے رکھیں گے تاکہ وہ تعداد برابر آ جائے. لیکن نمازیں ان پہ ساقط ہیں، نمازوں کی تکلیف ان کے کندھوں پر نہیں ہے، نمازیں ان کی معاف ہے اس پیریڈ کے دوران، جس پیریڈ میں خون حیض، جس پیریڈ میں وہ حائضہ ہے اور وہ خون حیض دیکھ رہی ہیں. لیکن جو ہی استحاضہ ہوگا وہ مشخص کریں گے، دیکھ لیں گی کہ یہ خون استحاضہ ہے تو نماز معاف نہیں ہے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.